ناموس رسالت کے حوالے سے، جو ایک سری لنکا کا ایک شخص کو قتل کیا گیا بہت ہی بے دردی کے ساتھ. تقریباً 10 سے 15 سال ہو گئے ہوں گے. میں اس مسئلے پر بعض علماء کے ساتھ بھی بات کر چکا ہوں، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کر چکا ہوں جو میں اب تک ممبر پہ کھل کے نہیں بول سکا. اور کوئی جو حکومتی اہلکار جن سے میری ملاقات ہو ان کے سامنے بھی یہ اکثر و بیشتر میں مسئلہ رکھتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ناموس رسالت کے نام پہ ہمارے ہاں جو جذباتی پن پایا جاتا ہے، جو اعتدال سے بڑا ہوا جذباتی پن، دیکھیں جذبات ہر چیز کو شریعت نے ایک حد دی ہے، اس حد سے جب آپ آگے نکلیں گے تو لیبل اسلام کا اور شریعت کا ہوگا، مگر وہ آپ کے اپنے جذبات ہوں گے جس کی اسلام نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے، نہ اسلام اس پہ اپنا لیبل لگانے کی آپ کو اجازت دیتا ہے، وہ آپ کے اپنے جذبات ہوں گے. توہین رسالت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت کے مرتکب کو قتل بھی کیا گیا ہے اور معاف بھی کیا گیا. دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے کسی مصلحت سے چھوڑ دیا، بعض دفعہ قتل کر دیا، دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوا کہ قتل کا آرڈر دیا لیکن اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ہر طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور جذباتیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. جنید جمشید کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی اس سے، حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کلمات اس نے ایسے کہے جو میں سمجھتا ہوں غیر شرعی بھی نہیں تھے، نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تھا، لیکن اگر کوئی گستاخی نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا. اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے. میری اس وقت جنید جمشید سے ملاقات نہیں تھی لیکن ان کے ریلیٹیو مجھ سے ملے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ جنید جمشید اتنی ٹینشن میں ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو ذرا سا میری امی عائشہ کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو گئی جو یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھی تھی، یوں کہہ دینا تھوڑا سا نامناسب. زبان ہے انسان کی. وہ میں نے بیان بھی جنید جمشید کا سنا تھا، اس میں کہیں توہین کا، امی عائشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا، لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے. پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے، تو یہ گستاخ صحابیہ بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے. اور جذباتی لوگوں نے ایئرپورٹ پہ اس کو مارا بھی، پیٹا بھی. جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ، اور خاص طور پہ ایک آدمی جو عزت دار ہو، معاشرے میں مشہور، ایک سیلیبریٹی ہو، اس طرح سے اس کو ایئرپورٹ پہ مارا کوٹا گیا ہے. جنید جمشید نے معافی کا اعلان کر دیا، مجھے کسی سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے، میں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی، پتہ نہیں وہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا. بیان بھی کیا کہ معافی بنتی نہیں ہے، جن لوگوں نے مارا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم جنید جمشید کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جذباتی پن کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا نا تو یہ معاملہ کم نہیں ہوگا، یہ آگے بڑھے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد پڑھے لکھے لوگوں سے بہت زیادہ ہے، تھوڑی زیادہ نہیں ہے، بہت سے بھی زیادہ ہے. سینس لیس لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں، سینس والے لوگ کم ہیں. مذہب پر عمل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. مذہب پر عمل تو جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے. مذہب کے نام پہ مارنا کوٹنا، مذہب کے نام پہ کسی کو ٹھوک دینا پکڑ کے، یہ جنت جانے کا بہترین راستہ ہے. یہ اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا تھا، اس وقت بھی میں نے دوست احباب کو کہا تھا کہ بھائی یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت اتنے بھرپور طریقے سے اس پہ آواز اٹھائی نہیں گئی. جنید جمشید کی شخصیت کو تو ہدف بنایا گیا کہ وہ اس کو غلط مارا ہے، اس فلسفے کی تردید نہیں ہوئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ایک شخص کی ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کل کسی اور کی زبان سے بھی الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے ایک لفظ نکلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہیں یا اس طرح کا کوئی لفظ، اس پہ جو ایشو کھڑا کیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے، وہ نبی کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے، مگر زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. سرگودا میں بے نظیر صاحبہ جب وہ اپنے دور میں وہ آئیں بیان کر رہی تھیں تو انہوں نے بیان کے دوران اذان ہونے لگی تو اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، انہوں نے کہا اذان بج رہا ہے آپ لوگ خاموش ہو جائیں. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میڈیا اتنا فاسٹ ہوتا نا جتنا آج ہے تو بے نظیر صاحبہ کو بھی جذباتی لوگوں نے معاف نہیں کرنا تھا.
یہ کہنا تھا کہ اذان کی توہین کی انہوں نے لکھا ہوگا. تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری کوئی فیکٹری ہو تو میں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا. بھائی ہر چیز کا ایک موقع ہے نا. تو اگر اس گورا نہیں تھا، سری لنکن تھا، اس نے اٹھا کے وہ اسٹیکر پھاڑ دیے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے، تو اس کو آپ اس میں محمول نہیں لے کے جائیں گے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اہل بیت کی یا حسن حسین کی توہین کر رہا ہے، کیونکہ اس میں اہل بیت کے نام بھی لکھے ہوئے. اس کو کیا پتا؟ اس بات کا 99% امکان ہے کہ وہ عربی یا اردو نہیں جانتا. دوسرا، ہر قوم میں نا ادب کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. بعض لوگوں کے ہاں ہم نے عیسائیوں کو دیکھا ہے، وہ بائبل بغیر وضو پکڑتے ہیں. وہ بائبل کو زمین پہ سعودی عرب میں دیکھ لو نا آپ. سعودی عرب میں عرب کیا کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو وہیں زمین پہ رکھ کے چلے جائیں گے. ان کے عرف میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. اب کیا آپ یہ کہو گے عرب گستاخ قرآن ہوتے ہیں؟ بھائی وہ قرآن پڑھ کے روتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے عربوں کو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں. اتنی جو نیک عرب ہیں، عرب میں جو نیک لوگ ہیں اتنا روتے ہیں. میں عربوں کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے. ایسے روتے ہیں آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن جب قرآن رکھنا ہوتا ہے، جس کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اسی کرسی پہ قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں. ہم ان کو گستاخ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان کے عرف میں اس کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا. ایک سری لنکن اگر ایک اسٹیکر جس پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے وہ اس کو پھاڑتا ہے، اس نیت سے نہیں کہ میں نبی کی توہین کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ میں دیواروں پہ اسٹیکر برداشت نہیں کروں گا، اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، وہ اس عمل کو توہین سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہاں جذباتیت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنے کی بہت زیادہ بولو بھائی ضرورت. اور چلیں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، انتہائی خطرناک ہیں. اور آپ کو کیا پتا آپ کے ملک کا جو امیج ابھی دنیا کے سامنے گیا اتنا بھیانک گیا ہے نا کہ اسلام کا امیج. یہ بیان میرا انگریز تھوڑی سنے گا بیٹھ کے کہ ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مفتی محمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ گورا تھوڑی سنے گا. گورا تو یہ دیکھے گا کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ملک کے اندر، کس قدر بے دردی سے ایک آدمی کو قتل کیا گیا، جلایا گیا، اور پھر ناچ بھی رہے ہیں اور نبی کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ جہالت ہے. اور یہ ہونا تھا کیونکہ اس کو مذہبی طبقے کی طرف سے جتنا کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ کنٹرول، یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ پر لازم ہے کہ ان تمام لوگوں کو پکڑ کے سزا دے وہ، لیکن مذہبی طبقے کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ یہ شعبہ مذہب کا ہے. ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو جذباتیت سے نکالیں. ناموس رسالت ہم سب کا مسئلہ ہے. اور میں جتنے حکومتی لوگوں سے ملا ہوں، چاہے وہ نواز شریف کے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، جے یو آئی کے تو ہے ہی، وہ تو ساری ہیں ہی علماء، کسی بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، سارے الحمدللہ جو بھی کلمہ گو ہے الحمدللہ ناموس رسالت کی تحفظ کی بات کرتا ہے. نبی سے دل سے، مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت کرتا ہو. تو اس میں کچھ لوگ فنٹر بنے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ جتنے ہمارے اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گستاخ رسول کو سارے سپورٹ کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. قانون کی تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں، بیرونی دباؤ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان میں دل سے راضی ہو کہ ان کو کیا فائدہ ہے اس قانون کے ہونے نہ ہونے سے. تو جذباتیت سے ہٹ کے بات کرنی پڑے گی. یہ جو زبانیں لڑکتی ہیں، فوراً گستاخی کا فیصلہ، فوراً گستاخی کا فتویٰ، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. آپ جب قانون اس طرح کا ایسی حساس معاملے میں ہاتھ میں لیں گے تو میرے بھائی اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹے گی. اور کچھ لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. جب آپ دنیا میں پھریں گے، چلیں گے، آپ نے جب ملک کو بھی چلانا ہے نا، جب آپ اس سطح پہ جا کے سوچیں گے تو پھر آپ کی رائے 100% چینج ہو جائے گی. بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تو اڑا دو، ادھر بھی اس کو اڑا دو، سالے کو اس کو بم سے اڑا دو، اس کو یوں کر دو، کرتے رہو، آپ کا کیا جا رہا ہے اس میں. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، آپ جب قانون اس طرح کا ایسی حساس معاملے میں ہاتھ میں لیں گے تو میرے بھائی اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹے گی. اور کچھ لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. جب آپ دنیا میں پھریں گے، چلیں گے، آپ نے جب ملک کو بھی چلانا ہے نا، جب آپ اس سطح پہ جا کے سوچیں گے تو پھر آپ کی رائے 100% چینج ہو جائے گی. بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تو اڑا دو، ادھر بھی اس کو اڑا دو، سالے کو اس کو بم سے اڑا دو، اس کو یوں کر دو، کرتے رہو، آپ کا کیا جا رہا ہے اس میں. تو جب گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے، ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہوتا ہے تو بین الاقوامی حالات بھی دیکھے جاتے ہیں
کہ آپ اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرو کہ جیسے آپ دنیا میں سب سے بڑی پاور آپ ہی ہو, اور اس میں کسی دوسرے ملک کے شہری کو مار دینا یہ ہلکا جرم نہیں سمجھا جاتا, یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں. کہ آپ کے ملک پاکستان ابھی گرے لسٹ سے نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی, اس کے بعد اب آئندہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اس جذباتیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, نہ یہ اسلام کے مطابق ہے اور نہ یہ نبی کی سیرت ہے.